اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الحادی عشر البنا وذالک فی ثلاثۃ ابواب احدها ان یکون المضاف مبہما کغیر ومثل ودون وقد استدل على ذلك بامور منها قوله وحیل بینہم وبین ما یشتہون وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ان امور کے بارے میں چل رہی تھی جن کو اسم اضافت کی وجہ سے کسب کرتا ہے۔ بحث ہماری ان امور کے بارے میں تھی جن امور کو اسم اضافت کی وجہ سے کسب کرتا ہے۔ وہ 11 چیزیں تھیں۔ تعریف، تخصیص، تخفیف، ازالہ قب، تذکیر المؤنث، تانیث المذکر، ظرفیت، مصدریت، وجوب التصدیر، اعراب، اور 11ویں جو ہے وہ بنا ہے۔ 3 ابواب میں یہ بات ہے کہ مضاف جب مبہم ہو غیر مثل دون تو یہ کیا کرتا ہے؟ مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے۔ 11ویں چیز کہ مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے وہ کیا ہے جان؟ بنا ہے۔ 11ویں چیز کہ مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے وہ بنا ہے، اور اس میں بحث 3 ابواب میں ہے۔ پہلا باب یہ ہے کہ مضاف مبہم ہو غیر مثل دون تو یہ مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے۔ مثال یہ دی جا رہی ہے ہیلا بینہم و بین ما یشتہون۔ ہیلا فعل مجہول ہے، نائب فاعل جو ہے بینہم نائب فاعل ہے، تو نائب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے۔ یہ بین مفتوح کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے بین نے ہم سے بنا کو کسب کیا ہے، بینہم ہے۔ اسی طرح جو اگلی آیت ہے وَآنَا مِنَّا صالحون وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ مِنَّا خبر ہے، دُونَ مبتدا ہے۔ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ میں مِنَّا کیا آگا جان؟ خبر ہے، دُونَ مبتدا ہے۔ دُونَ مبتدا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس دون نے ذالکا سے کیا کیا آگا جان؟ بنا کو کسب کیا ہے۔ یہ بات اخفش نے کہی ہے، لیکن اخفش کی مخالفت کی گئی ہے۔ پہلی آیت سے جواب دیا گیا ہے ہیلا بینہم والی سے کہ نائب فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے جو ہیلا کے اندر ہے، ضمیر مصدر ہے۔ نائب فاعل ہیلا کا بینا نہیں ہے بینہم، بلکہ ہیلا کے اندر مصدر کی ضمیر ہے، اے ہیلا ہوا یعنی ہول۔ اور دوسری آیت کا یہ جواب دیا گیا عزیزو کہ موصوف کو حذف کیا گیا ہے، منا قوم دون ذالکا ہے، منا قوم دون ذالکا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وہ جو موصوف ہے دونا کا وہ مبتدا ہے اصل میں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ، وَمِنْهَا ان موارد میں سے جن میں مضاف الیہ سے کیا کرتا ہے بلا شاباس؟ بنا کو کسب کرتا ہے۔ مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مثالی ہے اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ لَحَقٌّ مثل جو ہے لَحَقٌّ کی صفت ہے، تو لَحَقٌّ مثل ہونا چاہیے تھا، مثلا کیوں ہے؟ مثل جو ہے لَحَقٌّ کی صفت ہے نا، تو مثلو ہونا چاہیے تھا، مثلا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے ما جو ہے ما انکم تنطقون میں جو ما ہے اس سے بنا کو کسب کیا ہے، بنا کو کسب کیا ہے۔ مثل مضاف نے مضاف الیہ سے ما سے بنا کو کسب کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس لیے قائل ہیں فی من فتح، جس نے
फी मन फ़तह मसलन, जिसने मसल को क्या दी है, फ़तह दी है। इब्न मालिक ने कहा है कि अन्ना ज़ालिका ला यकूनु फी मिस्ल, ये मबनी होना कि मुज़ाफ इलैह से बिना को कस्ब करता है, ये मिस्ल में नहीं है, मिस्ल में नहीं है, बाकियों में है, गैर है, दून है, उनमें है, लेकिन मिस्ल में नहीं है। इब्न मालिक ने कहा है ये बिना का कस्ब करना ये मिस्ल में नहीं है, ये बाकियों से मुखालफत करता है। दलील ये दी है क्यों, चूँकि जो मिस्ल है इसका तस्नीया जमा होता है, लिहाजा मिस्ल दूसरों की तरह नहीं है, यानी मिस्ल जो है वो गैर दून की तरह नहीं है। गैर मुजाफ हो तो मुजाफ इलैह से बिना कस्ब करता है, दून बिना कस्ब करता है मुजाफ इलैह से, लेकिन मिस्ल इस तरह नहीं है। इब्न मालिक ने ये कहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मतलब है क्या जवाब देते हैं इब्न मालिक? इब्न मालिक कहते हैं हक्कन इन्नहु लहक्कुन मिसला मा अन्नकुम तंतिकून, ये तो आयत है ना। अगर इब्न मालिक कबूल नहीं कर रहा है तो इसका क्या जवाब देंगे इब्न मालिक? इब्न मालिक कहते हैं हक्कन इसमें फ़ाइल है, हक्का यहिक्को का असल इसकी थी हाकुन, जब हाकुन थी तो फिर फ़कसुरा, फिर वो कम हो गया है, यानी अलिफ उसकी गिर गई है। कसुरा का मतलब ये है कि अलिफ गिर गई, बन गया, फिर क्या होगा जान, हक, वरना हाकुन था, अलिफ उसकी गिर गई है, कसुरा कुता हो गई है। सही हो गई बात। जिस तरह जनाब बर्रुन सर्रुन नमुन में असल में था बारुन सारुन नामुन, वहाँ भी तो अलिफ गिरी है ना। कहते हैं कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब इस तरह हो गया तो फिर इस हक्कन जो इसमें फ़ाइल है हक्का यही को से, इसके अंदर ज़मीर जो है वो क्या है जान, मुस्ततर है। और मिसल क्या है, मिसल उस ज़मीर मुस्ततर का बन रहा है, हाल इसलिए मिसला पड़ा है। तवज्जो फरमा रहे हो? इब्न मालिक ने मिसल के बारे में चूँकि कबूल नहीं किया कि मिसल मुज़ाफ इलैह से बिना को कस्ब करता है, जब कबूल नहीं किया तो फिर उससे सवाल हो कि इन्नहु लहक्कुन मिसला मा अन्नकुम तंतिकून, ये तो मिसला है। अगर ये मबनी बर फतह नहीं है, इसने अगर माँ से बिना को कस्ब नहीं किया तो फिर क्या है? इब्न मालिक कहते हैं हक्कन इसमें फ़ाइल है, हक्का यही को से असल था हक, अल्ले फिर उसकी गिर गई है, जैसे बर्रुन सर्रुन नाम नमुन में बारुन सारुन नामुन था। फिर इसके अंदर यानी इस हक्कन के अंदर ज़मीर है मुस्ततर, ठीक है, और मिसल हाल है उसका, उस ज़मीर का। तो जो फरमा रहे हो, मिनहा उन मिसालों में से एक कौल अबी कैस इब्न रूफा भी है, लम यमना शुर्ब मिनहा गैर अन नतकता, यहाँ गैरा यमना का फ़ाइल है तो गैरो नहीं है भाई, फ़ाइल तो मरफू होता है। गैरा क्यों कहते हैं? गैरा ने अन नतकता से बिना को कस्ब किया है, बिना को गैर ने अन नतकता से क्या किया गया जान, कस्ब किया है। फिर फरमाते हैं ये बहस जो इब्न मालिक ने की है ये गैर में नहीं आती है कि आप कहें गैर का भी तस्नीया जमा है, लिहाजा ये भी बिना को कस्ब नहीं करेंगे। गैर में इब्न मालिक की बहस नहीं आती कि कहें इसका भी तो तस्नीया जमा है ना, गैराने व अगयार, जिससे मिसल का तस्नीया जमा था तो इब्न मालिक ने कबूल नहीं किया था। गैर में भी कहो इसका भी तस्नीया जमा है, लिहाजा यहाँ भी कहो इब्न मालिक की बात आएगी। कहते हैं ना, चूँकि ये गैरान अगयार अरबी नहीं है, ठीक है, ये लैसा बे अरबी, ये अरबी नहीं है इस तरह का, तो लिहाजा ये बात गैर में नहीं आएगी। तवज्जो फरमा रहे हो? अगर मुज़ाफ गैर मुबहम हो तो फिर मबनी नहीं होगा, अगर मुज़ाफ मुबहम ना हो तो फिर ये मबनी भी नहीं होगा। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह।
الحادی عشرہ البناء وذالک فی ثلاثۃ ابواب، پیچھے سے رابطہ الامور التی یکتسبها الاسم بالاضافہ، وہ امور جن کو اسم اضافت کی وجہ سے کسب کرتا ہے، وہ 11 چیزیں تھیں، ان میں 11ویں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اسم مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے، اسم اضافت کی وجہ سے کسب کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ البناء، بنا ہے۔ وذالک فی ثلاثۃ ابواب، اور یہ کسب کرنا بنا کا 3 ابواب میں ہے۔ احدھا، ان 3 میں سے ایک یہ ہے، یکون المضاف مبہما کا غیر و مثل و دون، مضاف مبہم ہو جیسے غیر، مثل، دون۔ وقد استدل علی ذالک بامور، بالتحقیق اس پر استدلال کیا گیا ہے، بامور، چند امور کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ منہا قولہ، منہا ان میں سے، قولہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، منہا وہ جو امور ہیں ان میں سے، قولہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، یہ ہیلا فعل مجہول ہے، اور بینہم پہلے بتا چکا ہوں یہ نائب فاعل ہیلا کا، لیکن یہاں مرفوع نہیں ہے، فتح ہے، کیوں؟ چونکہ بین نے ہم سے اضافت ہو کر بنا کو کسب کیا ہے، بینہم محل شاہد ہے ہمارا کہ بین نے ہم سے بنا کو کسب کیا ہے، ورنہ یہ رفع ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ نائب فاعل ہی لکا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، مِنَّا خبر ہے، دُونَ مبتدا ہے، ذَلِكَ جب مبتدا ہے تو وہ مرفوع ہوتا، دونا کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ذالکہ سے اس نے بنا کو کسب کیا ہے۔ قالہ الاخفش، اخفش نے کہا ہے، وخولف، اور اخفش کی مخالفت کی گئی ہے، واجیب عن الاول بان نائب الفاعل ضمیر المصدر اے ہیلا ہوا اے الحول۔ توجہ فرما رہے ہو، اجیب عن الاول پہلی آیت سے جواب دیا گیا ہے، بان نائب الفاعل ضمیر المصدر، نائب فاعل ضمیر مصدر ہے، مصدر کی ضمیر ہے، اے وحیلا ہوا اے الحول مراد ہے، ہوا سے مراد حول ہے۔ وعن الثانی بانہ ولا حذف الموصوف، عن الثانی یعنی اجیب عن الثانی دوسری آیت سے جواب دیا گیا ہے، بانہ ولا حذف الموصوف، موصوف حذف ہے، اے ومنا قوم دون ذالک، منا خبر ہے، قوم مبتدا ہے، دونا جو ہے وہ اس کی جناب علی کیا بن رہی ہے؟ صفت ہے قوم کی، ذالکہ۔ ومنہا قولہ، ومنہا ان امور میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون فی من فتح مثلاً، جس نے مثل کو کیا دی ہے؟ فتح دی ہے، شاید مثال بن رہا ہے، کیوں بلا؟ لاحق کون کے لیے مثل جو ہے یہ صفت ہے، تو مثل ہونا چاہیے تھا نا، صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ مثل جو ہے اس نے ما سے بنا کو کسب کیا ہے، مثل نے ما کی طرح مضاف ہو کر بنا کو کسب کیا ہے۔ وَزَعَمَ ابن مالک أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي مثل، ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ یہ بنا کا کسب کرنا مثل میں نہیں ہے، دوسروں میں ہو سکتا ہے غیر دون میں، لیکن مثل میں یہ نہیں ہے کہ مثل مضاف ہو تو بنا کو کسب کرے، کیوں؟ لِمُخَالِفَتِهَا لِلْمُبْهَمَاتِ، مثل مبہمات کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّهَا تُثَنَّى وَتُجْمَعُ، فَإِنَّهَا یہ مثل جو ہے اس کا تثنیہ اور جمع بنایا جاتا ہے، کا قول ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، میں توجہ فرما رہے ہو، اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ جیسے، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ، صحیح ہے نا، اور شاعر کا قول ہے، مَن يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِندَ اللَّهِ مثلان، مثلان تثنیہ ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ حَقًّا اسم فاعل من حقّا یحقّو، ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ حقًّا اسم فاعل ہے، حقّا یحقّو سے، اصلہ حاقٌ، اصلہ اصل حقًّا کی کیا ہے؟ حاقٌ ہے، فَقَصُرَا پس الف جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، کما کیلا جیسا کہ کہا گیا ہے، برٌ سرٌ نمٌ، بارٌ سارٌ نامٌ ہے،
ففیہ ضمیر مستتر، فیہ ان کے اندر کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے. کن کے اندر آگا جان؟ فیہ ضمیر مستتر، حق کے اندر ضمیر مستتر ہے. وہ مثل جو ہے حال من ہو، مثل جو ہے اس کا حال ہے. و منہا قول ابی قیس بن رفاعہ، و منہا ان میں سے، ان امور میں سے قول ابی قیس بن رفاعہ ہے. لم یمنع الشرب منہا غیر ان تاکتا حمامہ فی غصون ذات اوکال. فغیر فاعل یمنع، غیر فاعل ہے کس کا بلا؟ یمنع کا غیر فاعل ہے. وقد جاء مفتوحاً، بالتحقیق یہ جو ہے غیرہ مفتوح آیا جبکہ یہ فاعل ہے. ولا یاتی فیہ بعثو، اچھا جب مفتوح آیا تو پھر یہاں بات آپ کر لیں گے کہ غیر نے انتا کاتا سے بنا کو کسب کیا ہے. ولا یاتی فیہ بعث ابن مالک، فی ہے اس غیر میں ابن مالک والی بحث نہیں آئے گی. کیوں؟ لِأَنَّ قَوْلُهُمْ غَيْرَانِ وَأَغْيَارِ لَيْسَ بِعَرْبِی، اس لیے کہ عربوں کا قول غیران اغیار یہ عربی نہیں ہے. آپ یہ نہ کہو کہ اس کا بھی تثنیہ جمع مثل کی طرح. وَلَوْ كَانَ الْمُضَافُ غَيْرَ مُبْهَمٍ لَمْ يُبْنَى، اگر مضاف غیر مبہم ہو تو مبنی نہیں ہوگا. وَأَمَّا قَوْلُ جُرْجَانِی وَمُوَافِقِیہ إِنَّ غُلَامِی وَنَحْوِهِ مَبْنِیٌّ فَمَرْدُودٌ، جرجانی کا قول اور موافق جرجانی کا کہ غلامی و ماند غلامی مبنی ہے. فمردود، یہ بات مردود ہے، یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قابل رد ہے، درست نہیں ہے. وَيَلْزَمُهُمْ بِنَاءُ غُلَامُكَ وَغُلَامُ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ، ان کے قول کی بنا پر جرجانی اور اس کے موافقین جو ہیں ان کی بنا پر لازمت غلامُكَ وَغُلَامُهُ مبنی ہو، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ الباب الثانی، دوسرا باب کہ جہاں مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے جب مضاف زماناً مبہماً، مضاف زمان مبہم ہو اور مضاف الیہ اذ ہو. توجہ فرمائیں، دوسرا باب یہاں مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے. دوسرا باب یہ ہے کہ جب مضاف زمان مبہم ہو اور مضاف الیہ اذ ہو. الباب الثانی ان یکون المضاف زمانا مبہما والمضاف الیہ اذ، مضاف زمان مبہم اور مضاف الیہ اذ ہو. نحو ومن خزی یومئذ یکرا بجر یوم و فتح ہی. یومئذ جب لیں گے تو شاید مثال ہماری بنے گی، لیکن اگر جر پڑھیں گے یومئذ، ٹھیک ہے نا، بے جر یوم تو پھر شاید مثال نہیں ہے. فتح پڑھیں شاید مثال بن جائے گی. یومئذ پڑھیں گے تو یکرا بجر یوم و فتح ہی، ٹھیک ہے. یوم کو جر بھی سے بھی پڑھا گیا اور فتح سے بھی. الثالثو، کیا کہو گے؟ الباب الثالثو، الباب الثالثو تیسرا باب ہے وہ جناب علی، یہ دوسرا باب، اور ابھی جو شروع کرنے لگے ہیں وہ کیا ہے جان؟ تیسرا باب ہے. تین باب ہیں، احدھا الباب الثانی الباب الثالث. تیسرا باب ہے ان یکون زمانا مبہما والمضاف الیہ فعل مبنی کقول النابغۃ الزبیانی. تیسرا الباب الثالث کیا ہے؟ ان یکون زمانا مبہما، مضاف زمانا مبہما. تیسرا باب آگا بھلا کس کا؟ مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے بنا کو کسب کرتا ہے. تیسرا باب کیا ہے؟ ان یکون زمانا مبہما، مضاف زمان مبہم ہو، والمضاف الیہ فعل مبنی، اور مضاف الیہ فعل مبنی ہو. کا قول النابغۃ الزبیانی، قول نابغہ زبیانی. الا حین عاتبت المشیب علی الصبا وقلت علما الصح والشیب واضح. مل شاید ہینا ہے، ہینا نے عاتبت سے بنا کو کسب کیا ہے، رویہ بالفتح جو ہے. توجہ فرمائیے آپ نے آگا جان، بڑی آسان سی بات ہے. الثالثو
تیسرا باب ان یکون زمانا مبہما، مضاف زمانے مبہم ہو، والمضاف الیہ فعل مبنی، اور مضاف الیہ فعل مبنی ہو، کا قول النابغ زبیانی الہین عتبت المشیب علی السبا وقلت علم اسہ والشیب واضع الہین عتبت ہینا رویا بالفتح، ٹھیک ہے نا، اس نے عتبت سے بنا کو قصب کیا ہے۔ وہ ارجا من الاعراب عند ابن مالک، ابن مالک کی نظر میں یہ ترجیح رکھتا ہے بنا اعراب سے، وہ ارجا یہ مبنی ہونا ارجا ہے من الاعراب معرب ہونے سے، عند ابن مالک ابن مالک کی نظر میں، وہ مرجوع عند ابن عصفور ابن عصفور کی نظر میں یہ مرجوع ہے، بنا معرب سے مرجوع ہے، وہ مرجوع عند ابن عصفور۔ فَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فِعْلًا مُعْرَبًا أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اگر مضاف الیہ فعل معرب ہو، اگر مضاف الیہ فعل معرب ہو، اور جملتاً اسمیتاً یا جملہ اسمیہ ہو، فقال البصریون یجب الاعراب، تو بصری فرماتے ہیں اعراب واجب ہے، یعنی مضاف کو معرب ہونا واجب ہے۔ فإن كان المضاف إليه فعلا معربا، اگر مضاف الیہ فعل معرب ہو، مضاف الیہ اور جملۃ اسمیہ یہ جملہ اسمیہ ہو، فقال البصریون یجب الاعراب، بصری کہتے ہیں اعراب واجب ہے، کس پر بلا؟ مضاف پہ۔ والصحیح جواز البنا، صحیح ہے کہ بنا جائز ہے، ومن ہو قرات نافع، ومن ہو اور اسی مورد میں سے ہے، قرات نافع بھی اسی مورد میں سے ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم بفتح یوم، بفتح یوم، یوم پڑھا ہے نا، تو یہ بنا ہے، یعنی بنا ہے، ینفع سے اس نے بنا کو قصب کیا ہے، توجہ آپ نے فرما لی اگر جان۔ اس کے بعد جو بحث ہماری شروع ہو رہی ہے میرے عزیزو بھائیو، وہ یہ ہے الامور التي لا يكون الفعل ما الا كاسرا، ان امور کے بارے میں ہے جن امور کے ذریعے سے فعل لازم ہو جاتا ہے، وہ امور جن امور کے ساتھ، جن امور کے ذریعے فعل کیا ہو جاتا ہے، فعل لازم ہوتا ہے، فعل لازم ہو جاتا ہے، وہ امور جن کے ذریعے فعل کیا بن جاتا ہے، لازم، وہ 20 ہیں، 20 امر ہیں جن کے ذریعے فعل ہو جاتا ہے لازم۔ پہلی یہ ہے کہ فعل فاؤلا کے وزن پر ہو، فعل فاؤلا کے وزن پر ہو تو ہوتا ہے لازم، زاروفا شاروفا، توجہ فرما رہے ہیں، فعل فاؤلا کے وزن پر ہوتا ہے، ہونا تو ہوتا ہے لازم۔ دوسرا اور تیسرا امر یہ ہے کہ فعل جو ہے فعلا کے وزن پر ہو اور فاعلا کے وزن پر ہو، اور ان کا وصف فعیل ان کے وزن پر آیا ہو تو وہ بھی ہوتا ہے آگا جان لازم۔ 20 امر ہیں جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 پیش کیے ہیں، اچھا 3 ہو گئے، چوتھا بھی کر لیتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ فعل افعلا بمعنی سارا کے ہو، کون والا افعلا، فعل افعلا کے وزن پر ہو لیکن کس معنی میں ہو؟ سارا کے معنی میں ہو، جیسے اغد البعیر اسد الذر۔ 5واں کیا ہے کہ فعل افعل اللہ کے وزن پر ہو، اکشار رائش معذہ۔ 6واں مورد جہاں فعل کیا ہو جاتا ہے اگر جہاں لازم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فعل اللہ کے وزن پر ہو، اور 7واں یہ ہے کہ فعل افعن لا کے وزن پر ہو، لازم ہوتا ہے۔ 8واں یہ ہے کہ فعل افعن لا کے وزن پر ہو۔ 9واں یہ ہے کہ فعل افعن لا کے وزن پر ہو، توجہ فرما رہے ہو۔ اور 10واں کیا ہے جان؟ 10واں یہ ہے کہ فعل استفعل کے وزن پر ہو تو لازم ہوتا ہے۔ آسان سی بحث ہے، توجہ فرمائیے۔ الامور التي لا يكون الفعل ما الا كاسرا، امور التي لا يكون الفعل ما، جن امور کے ساتھ فعل نہیں ہوتا الا کاسرا مگر وہ فعل کیا ہوتا ہے
لازم ہوتا ہے لازم، وہی عشرون، اور وہ کتنی چیزیں ہیں آغا جان، وہ امور کتنے ہیں 20، احدھا کون ولا فاولا بزم کا ظرفا و شرفا، ان 20 میں سے یہ ہے کہ فعل فاولا کے وزن پر بزم ظرفا و شرفا یہ لازم ہے، لأنہ وقف علی افعال السجایا، چونکہ یہ فعل موقوف ہے افعال السجایا، افعال سجایا اس کو کہتے ہیں وہ اخلاقیات جو طبیعات سے، انسان کی طبیعت کے ساتھ مربوط ہے، لأنہ کیونکہ یہ فعل وقف علی افعال سجایا، افعال سجایا پر موقوف ہیں، افعال سجایا افعال وہ جو مربوط بے طبیعت کے ہے، وما اشبہہا، اور وہ جو ان کے افعال سجایا کے مشابہ ہے، ما یقوم بفاعل ہی، جو فاعل کے اوپر کیا ہے قائم ہوتا ہے، ولا یتجاوز، اور فاعل پر تجاوز بھی نہیں کرتے ہیں، وما اشبہہا، اور وہ افعال جو وہ چیزیں جو افعال سجایا کی شبیہ ہیں، من ما یقوم بفاعل ہی، جس سے فاعل قائم ہوتا ہے، ولا یتجاوز، اور فاعل اسے تجاوز نہیں کرتا ہے، ولہذا یتحول المتدی کاسرا اذا حول وزنه الى فعلا لغرض المبالغۃ والتعجب، اس لیے فعل متعدی لازم ہو جاتا ہے، متعدی لازم میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کا وزن کو تبدیل کیا جائے، اس فعل متعدی کے وزن کو تبدیل کیا جائے فعلا کے وزن پر، کیوں؟ لغرض المبالغہ والتعجب، مبالغہ اور تعجب کی غرض کے لیے، نہ وہ ضرب الرجل وفہما بمعنی ما اضربہ وافہمہ، ٹھیک، ضرب الرجل وفہما کا معنی کیا ہے، بمعنی ما اضربہ، وہ آدمی کتنا مارنے والا ہے، صحیح ہے، وافہمہ یعنی وما افہمہ، وہ کتنا سمجھنے والا ہے، وسمع راہو بتکم الطاعۃ وان بشرا تلوا الیمنا، یہاں یہ البتہ فاعلا کے وزن پر دو فعل ہیں لیکن ہیں متعدی، سنے گئے ہیں یہ دو فعل ہیں تو فاعلا کے وزن پر لیکن ہیں عزیزو متعدی، راہو بتکم الطاعۃ وان بشرا تلوا الیمنا ولا ثالث لہما، اور ان دونوں کا کوئی ثالث بھی نہیں ہے، ووجہ ما انہما ضمنا معنی وسع وبلغا، ان دو کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مشتمل ہیں وسع اور بلغا کے معنی میں، رہبا وسع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور تلوا یہ کس معنی میں ہے، تلوا بلغا کے معنی میں ہے، الثانی والثالث کون ولا فعلا بالفتح او فعلا بالکسر، دوسرا اور تیسرا امر یہ ہے کہ فعل فعلا بالفتح یا فعلا بالکسر کے وزن پر ہو، ٹھیک، ووصفہما علی فعیل، اور ان دونوں کا وصف فعیل ان کے وزن پر ہو، نہ وہ ذلا وقویا، چونکہ ان کا وصف فعیل کے وزن پر آیا ہے ذلیل قوی، فعیل کے وزن پر ہے ذلہ سے ذلیل آیا ہے، قویہ سے قوی آیا ہے، الرابع چوتھا امرگا جس سے فعل کیا ہو جاتا ہے لازم، کون ولا افعل بمعنی سارا ذا کذا اغد البعیر، توجہ فرمانا، یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اغد البعیر، یہاں وزن فعل کا وزن کون ولا افعل، فعل افعل کے وزن پر ہے، سارا کے معنی میں ہے، نہ اغد البعیر یعنی کیا ہے، جو اونٹ ہے وہ غدے دار غدود والا ہو گیا، غدے دار شد یعنی غدود والا ہوا، اسد الزرو، زر جو ہے نا وہ آمادے ہو گئی، کاٹنے والی، کاٹنے کے لیے آمادہ ہو گئی، اذا صار ذوی غدۃ و حساد، الخامس پانچواں عزیزو یہ ہے کون ولا اف و اللہ، توجہ فرمائیے، اف و اللہ کے وزن پر فعل تو لازم ہوگا ایک وحدل فرخو، جو بچہ جوجا تھا نا، جوجا جو بچہ ہے وہ کیا ہے کانپا،
اذا ارتا ادا فروخ بچہ فرخ لرزید یعنی کانپا السابع ساتواں یہ کون والا اف ان للا اف ان للا کے وزن پر ہو بے اصالت اللامین دونوں لام اس کی اصلی ہیں کا رنجمہ بمعنی اجتماع السامنو کون والا اف ان للا فعل اف ان للا کے وزن پر ہو بے زیادت احد اللامین دو لاموں میں سے ایک کیا ہو زیادہ ہو کا ایک ان سسل جملو توجہ فرما رہے ہو ایک ان سسل جملو کیا مطلب ہے اونٹ نے اطاعت کرنے سے امتناع کیا اونٹ نے اطاعت کرنے سے امتناع کیا اذا ابا ان ينقادا جب وہ ابا انکار کرے اطاعت کرنے سے اتا سے نام کون والا اف ان لا فعل اف ان لا کے وزن پر ہو کا رن بعد دی کو رن بعد تو جو ہے دی کو مرغ نے خود کو اپنے آپ کو آپ میں ہوا بھری اور اپنے بالوں کو کیا کیا مطلب ہے تکان دیا ہلایا مرغ نے اپنے میں ہوا بھری اور اپنے بالوں کو ہلایا توجہ فرما رہے ہو احرن بعدیک اذا انتفشا جب اس میں ہوا بھر جائے وشذا قولہ اور یہ قول جو ہے شاذ ہے شاذ قد جعل النواس یغرندنی اطردو انی ویسرندنی یہ متعدی استعمال ہوئے یغرندنی یسرندنی ولا ثالث لہما یغرندنی بالغین المعجمہ یعلونی ہے ویغلبنی وبمعنی یسرندینی اس کا معنی بھی ہے غالب ہو جاتا ہے وہ یسرندنی کا معنی بھی کیا ہے غلبہ الاشر کون والا استفلا فعل استفلا کے وزن پر ہو تو لا ہوتا ہے لازم و دال علی تحول اور وہ دلالت کرے تحول پر کا استحجرت تینوں توجہ فرما رہے ہو استحجرل تینوں مٹی جو ہے وہ سنگ میں پتھر میں یعنی تبدیل ہو گئی اس کے بعد انشاءاللہ 11واں ہے وہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں الہادی اشرا کون والا وزن کیا ہے جان انفعلا فعل انفعلا کے وزن پر ہو تو متعدی نہیں بلکہ لازم ہوتا ہے یہ سارے جو بیان کر رہا ہوں نا یہ وہ امور ہیں جن سے فعل کیا ہو جاتا ہے لازم کی بات ہو رہی ہے کہیں منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلی ہو مجھے بھول رہی ہے کہیں منہ سے غلط نہ نکال بیٹھا ہوں یہ سارے امور وہ ہیں جن سے فعل کیا ہوتا ہے لازم ان تلقا و ان کسرا موفق معید رہو سلامت رہو میرے بھائیوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ